حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. بیس ختم ہوا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اعزائي گرامی قدر، آپ کو ہماری طبیعت کا اندازہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے جگر میں طاقت ہے وہ آپ تک منتقل کریں، اور انشاءاللہ آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ ہمیں منتقل کریں تاکہ یہ سلسلہ مزید بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے. جس آیت کریمہ کو مسلسل آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ واحد مرد ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا کا کوئی معاملہ پروردگار کے یاد سے غافل نہیں بناتا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ ہی نماز قائم کرنے سے غافل بناتا ہے اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دلوں اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا. ہمارا موضوع چونکہ تاریخ کربلا اور ہماری درسگاہ ہے، لہٰذا کربلا کے میدان میں ہمیں وہ واحد مرد دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں دنیا کا کوئی معاملہ پروردگار کی یاد سے غافل نہیں کرتا. اور جب ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم صرف سن 61 ہجری میں پیش آنے والے واقعے کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا آج بھی موجود ہے. اور اسی کربلا سے ہمیں آج سیکھنا ہے کہ ہمیں خود بھی کیسے مرد ہونا ہے جیسے شہدائے کربلا تھے، اور اپنی اولاد کو بھی ان جیسا مرد بنانا ہے. جب ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں تو کربلا میں بالخصوص جب کربلا کی زیارت پر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ جملہ آتا ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث کی طرح یہ جملہ موجود ہے
ہم یہ کہتے ہیں اے شہدائے کربلا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. اور بعض زیارت کے اندر یہ جملے موجود ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اے شہدائے کربلا کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اپنے جانوں کو جس طرح آپ نے قربان کیا ہے مولا امام حسین علیہ السلام پر ہم بھی قربان کر دیتے اور قربان کرنے کے بعد ہم بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو شاید شہدائے کربلا یہ جواب دیتے ہوں گے بھائی تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہمیں یاد کیا، کربلا کو یاد کیا، لیکن یاد رکھو ہر زمانے میں ہر دور میں کربلا موجود ہے. اور اسی لیے دعائے ندبہ کا بھی یہ جملہ ہے. جب ہم زمانے کے امام کو مختلف القابات سے یاد کرتے ہیں، مختلف خطابات سے یاد کرتے ہیں، مختلف خصوصیات سے صفات سے یاد کرتے ہیں، تو وہیں یہ جملہ بھی آتا ہے کہ این الطالب بدم المقتول بکربلا. کہا ہے میرا وہ امام جو خون کربلا کا انتخاب لینے والا ہے. کربلا میں بہے جانے والے 72 خون کا انتقام لینے والا ہے. بالخصوص مولا امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انتقام جاری رہے گا جب تک زمانے کے امام تشریف نہیں آئیں گے. یہ جدوجہد جاری رہے گی، یہ مقابلہ جاری رہے گا. یزید بھی آتے رہیں گے اور حسین بھی آتے رہیں گے. یزیدیت بھی باقی رہے گی، حسینیت بھی باقی رہے گی، یہاں تک کہ زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے اور انشاءاللہ یزیدیت کا خاتمہ فرمائیں گے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سحر قریب اندھیروں کو دور ہونا ہے. سحر قریب اندھیروں کو دور ہونا ہے، ذلیل دشمن دی کو ضرور ہونا ہے. ذلیل دشمن دی کو ضرور ہونا ہے. بتا رہی ہے یہ تبدیلیاں زمانے کی، کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا یہاں تک کہ قائم آل محمد ضرور فرمائیں گے. اور ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ جیسے کربلا والوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی. لیکن بچوں کی تربیت کرنے کے چند میں نے چھوٹے چھوٹے سے اصول اپنے نوجوانوں ہی کی خدمت میں کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو ابھی انشاءاللہ یا شادی کرنے والے ہیں یا شادی کر چکے ہیں اور ابھی اولاد کی رحمت سے انہیں پروردگار مالا مال فرمائے گا، تو اپنے بچوں کی انہی ایام میں ہی تربیت کر لینی ہے. اس کی وجہ انسان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے. خود امام حسین علیہ السلام کے کچھ اشعار ایسے ہیں جو بالخصوص انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بیان فرمائے ہیں. اور پھر میں آپ کی خدمت میں وہ اشعار بھی کہوں گا جو خود امام حسن امام حسین کے لیے ان کی والدہ ماجدہ نے بیان فرمائے. یعنی طریقہ ہمیں سکھایا ہے اپنے بچوں سے محبت کرو، انہیں احترام دو، ان کی تقریم کرو، انہیں واقعاً ایک شخصیت ادا کرو. اگر انہیں گھر میں شخصیت نہیں ملے گی دنیا والے انہیں شخصیت نہیں دیں گے. انہیں شخصیت گھر کے اندر دو. مولا امام علی مقام شاہ فرماتے ہیں کہ لعمرک، اشعار انہوں نے کہا ہے اس میں سے ایک شعر یہ ہے لعمرک، خدا کی قسم میری زندگی کی قسم، اننی احب دارا تحل بہ السکینۃ والرباب، میری جان کی قسم مجھے وہ گھر پسند ہے جہاں پر مجھے سکینہ اور رباب دکھائی دے. یہ محبت گھر کے اندر انسان خود باپ دے گا تو دنیا والے خود بخود دیں گے. اور یہ ہمیں اصول سکھایا گیا ہے. اگر خدا نہ خاصہ گھر کے اندر بچے یا باپ کی عزت نہیں کرتے یا ماں کی عزت نہیں کرتے تو ایسے نہیں کہ باہر سے کوئی آئے گا اور بچوں کو سکھائے گا کہ بھئی ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے. نہیں، گھر کے اندر سکھانا ہے. اور کیسے سکھایا جائے گا؟ یہ خود جو تربیت اولاد کے متخصصین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اولاد باپ کی یا ماں کی عزت نہیں کرتا تو خود باپ اپنے زوجہ کی عزت کرنا شروع کر دے، زوجہ اپنے شوہر کی عزت کرنا شروع کر دے،
بچے خود بخود والدین کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ یہ گھر کے اندر ہمیں سیکھنا ہے، گھر کے اندر ہمیں سکھانا ہے، بچوں کو وہ ماحول بنانا ہے۔ اور پھر شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد شہزادی کونین اپنے بیٹوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ دیکھیں تربیت کے کئی سارے پہلو ہیں، خود حدیث قصہ جب ہم پڑھتے ہیں نا پورا تربیت اولاد کا درس ہے اس میں۔ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کے میوے، کیا خوبصورت القابات ہیں۔ اور یہ بھی ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، زیادہ چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے بادروا اولادکم بالکنا قبل ان تغلب علیہ الالقاب، فرماتے جلدی کرو کہ اپنے بچوں کو بہترین نام دو، بہترین القاب دو، بہترین خصوصیات سے انہیں پکارو۔ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، بہترین محبت دو، بہترین القابات دو، ان کے لیے نسبیں کہو، ان کے لیے لوریاں کہو، قبل اس کے کہ تم اگر انہیں محبت نہیں دو گے تو دنیا والے انہیں اتنے برے ناموں سے پکاریں گے کہ وہ اپنے اندر حقارت محسوس کریں گے۔ اور میں اگر اس کا صحیح ترجمہ جو ابھی آپ کی خدمت میں نے اس کی تشریح بیان کی پیش کروں، یہ اصل میں میں نے تشریح بیان کی ہے، حقیقت میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ سنتے جائیے۔ بادروا اولادکم بالکنا، جلدی کرو کہ اپنی اولاد کو کنیت عطا کرو۔ اب ہمارے یہاں تو کنیت کا رواج نہیں ہے، عربوں کے یہاں کنیت کا رواج تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا اب کنیت کیا رکھی جاتی ہے؟ ابو الحسن۔ ابو الحسن کا مطلب کیا ہے؟ حسن کا باپ۔ تو ابھی تو فرض کیجئے کہ مولانا متقیان کی ولادت ہوئی ہے، شادی ہونا اور اولاد ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کہ ابھی جو ولادت ہوئی ہے بچے کی کنیت رکھ دو، اسے ابو الحسن کہو، ابو القاسم کہو، ابو جعفر کہو، ابو ابراہیم کہو۔ یہ کیوں کہو؟ تاکہ ابھی سے اس کی شخصیت بنتے جائے۔ جب خود گھر والے احترام کریں گے بچوں کا تو دنیا والے خود بخود احترام کریں گے۔ یہ شخصیت ابھی سے ڈیولپ ہوگی۔ اور چونکہ ہمارے یہاں کنیت کا رواج نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ نام ہی رکھے جائیں گے کہ ابو الحسن ہے یا ابو القاسم ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہی سے انہیں محبت و احترام دو تاکہ دنیا والے بھی احترام دیں۔ بادروا اولادکم بالکنا قبل ان تغلب علیہ الالقاب، قبل اس کے کہ دنیا والے ان کے لیے برے نام تجویز کریں، تم ان کے لیے اچھے ناموں کو تجویز کرو۔ تو جب شہزادی کونین اپنے بچے امام حسن مجتبی کو آغوش میں لیتی تھی، اور باقاعدہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ بہت چھوٹے ہیں امام حسن، انہیں اچھالتی تھی اور وہ اوپر اور نیچے آیا کرتے تھے، تو ان پیریڈ کے درمیان یہ اشعار کہا کرتی تھی۔ اب وہ کیا ترنم ہوتا ہوگا اور کیا طرز ہوتا ہوگا وہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو الفاظ ہم تک روایتوں میں پہنچے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عطیہ کر رہا ہوں۔ اچھالتے ہوئے کہتی تھی اشبہ اباک یا حسن، اشبہ اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن واعبد الہا ذا المنن واعبد الہا ذا المنن ولا توالي ذا الإحن۔ اللہ اکبر۔ اچھالتے جاتی تو کہتے جاتی تھی بیٹا حسن تمہیں باپ کا شبیہ بننا ہے، تمہیں باپ جیسا بننا ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علی جنگ کرنے کے عادی تھے، حسن صلح کرنے کے عادی تھے؟ ارے حسن کی تو تربیت ہی یہیں سے ہو رہی ہے کہ تمہیں باپ جیسا بننا ہے، جس سے باپ نے جنگیں کی ہے تمہیں بھی اسے جنگ کرنی ہے۔ یہ تو دنیا والوں نے اپنے عقیدوں کو صحیح کرنے کے لیے امام حسن کو تبدیل کر دیا۔ امام حسن کو تبدیل نہ کرے، امام حسن علی جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ علی نے جس سے جنگ کی ہے اسی سے امام حسن نے بھی جنگ کی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے امام علی اور امام حسن کے اندر۔ اشبہ اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن، اے بیٹا تم اپنے باپ جیسے بننا اور حق میں جو رسن بندھی ہوئی ہے اسے کھول دینا۔
وَعْبُدْ إِلَٰهًا ذَا الْمِنَنِ، اور اس خدا کی عبادت کرتے رہنا جس سے تمہیں بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو چار جملوں کے اندر نصیحت ہی نصیحت ہے، لیکن کتنے پیار و محبت کے ساتھ، کتنے لوریوں کے ساتھ۔ وَأَشْبِهْ أَبَاكَ يَا حَسَنُ وَخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنِ وَعْبُدْ إِلَٰهًا ذَا الْمِنَنِ وَلَا تُوَالِي ذَا الْإِحْنِ، اور بیٹا حسن اگر کسی سے دوستی کرنا تو سب سے کر لینا، لیکن جو کینہ رکھنے والا ہو اس سے نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اتنے بچپنے میں اللہ اکبر نظمیں کہی جا رہی ہیں اپنی اولاد کے لیے، محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس عمر میں اگر بچے کو اعتماد مل گیا تو پھر نہ وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، نہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، نہ دنیا والوں سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس میں ہمیشہ اعتماد رہتا ہے۔ جو ہمارے یہاں عام طور پر یہ مسئلہ بچوں کے اندر کافی رائج ہو گیا ہے کہ بہت ڈپریس ہو گیا ہے، اسے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، نہیں کھاتا نہیں ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتا، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ گھر میں محبت ایسی نہیں ملی۔ اگر محبت گھر میں ایسی ملے گی قابل اعتماد ہوگا، خود بھرپور اعتماد کو کانفیڈنس کے ساتھ وہ دنیا والوں سے لڑنے والا ہوگا۔ اور یہ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، عجیب مستحب بیان ہو رہا ہے بچوں کے لیے۔ عام طور پر کیا جو دیندار معاشرہ ہے اس میں کیا سمجھاتا ہے؟ بھائی بچوں کو بھی نماز کے لیے کھڑا کر دو، بچوں کو بھی رمضان کے روزے رکھواؤ، بچوں کو بھی اپنے ساتھ زیارتوں پر لے کر جاؤ۔ بہت چیزیں بہت اچھی بات بھی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جہاں زبردستی کی جاتی ہے، جہاں مجبور کیا جاتا ہے بچے کو کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہی ہے، اب ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ساتھ سگا شاہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ 7 سال تک بچے کو کھیلنے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور شاید ہو سکتا ہے کہ دنیا والے بھی کہیں کہ ہاں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بچوں کو کھیلنے دیا جائے، کیا مذائقہ ہے؟ لیکن دیکھیے گا ان کی سوچ میں اور امام کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ کیوں بچوں کو کھیلنے دیا جاتا ہے؟ دنیا والے کہتے ہیں کہ اس لیے کھیلنے دیا جائے تاکہ ان کا بدن مضبوط ہو، ان کا جسم مضبوط ہو، وہ آگے چل کر مشکلات سے لڑ سکیں۔ امام نے فرمایا نہیں، صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ بچپن میں بدن مضبوط ہوگا، وہ تو ہوگا اپنے مقام پر، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو بچپن میں کھیلتا ہے بڑا بن کر صابر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرزند رسول صابر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ امام بیان کرنا چاہ رہے ہیں جب وہ کھیلے گا تو کبھی جیتے گا کبھی ہارے گا، کبھی ہارے گا بھی، اور جب وہ ابھی ان کھیلوں کے اندر ہار سیکھے گا تو سمجھ جائے گا ہاں مجھے کچھ برداشت بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ایسے صبر کا مادہ پیدا ہوگا، اور جتنا وہ کھیلے گا کبھی جیتے گا کبھی ہارے گا، اور جنگ کرنا سیکھے گا، زندگی سے لڑنا سیکھے گا، جیتنے کی کوشش کرے گا، اور جو یہ مادہ پیدا ہوگا پھر وہ اتنا صبر کا پہاڑ بن جائے گا کہ دنیا کی جتنی مشکلات آ جائیں سب کا مقابلہ کر سکے۔ کیا خوبصورت اصول ہے جو آئین آچار اسلام نے بھی دی ہے۔ بچوں کو اس طریقے سے تربیت کی جائے، اس طریقے سے پروان چڑھایا جائے۔ تو میں اگر ترتیبات آپ کی خدمت بیان کرنا شروع کروں، سب سے پہلا اصول، انہیں عزت دی جائے، انہیں احترام دیا جائے، انہیں شخصیت دی جائے۔ اور کیسے شخصیت دیا کرتے تھے؟ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ آپ حوصلہ بڑھاتے ہیں تو میں مطالب بیان کر سکتا ہوں، ورنہ یہ ہر جگہ پر بیان نہیں ہوتے۔ نبی اکرم یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 5 چیزوں پر عمل کروں گا تاکہ میرے بعد یہ سنت بن جائے۔ کتنی سخت بات ہے، میرے بعد یہ سنت بن جائے، یہ لوگوں کے اندر عادت آ جائے۔ 5 چیزیں میں ضرور انجام دوں گا، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بڑی عجیب ہے، اور واقعی کتنی سنتیں عام ہو گئے لیکن سنت کو سب فراموش کر گئے۔ کون سی سنت ہے؟ بیان فرماتے ہیں التسلیم علی الصبیان، میں بچوں کو سلام کرنے میں پہل کروں گا۔ اللہ
سید الرسل افضل البشر خاتم الانبیاء سید الانبیاء. آپ بیان فرماتے ہیں کہ بچے میرے سامنے آئیں گے تو میں سلام کرنے میں پہل کروں گا تاکہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے سنت بن جائے. لیکن کتنی سنتیں رائج ہیں اور یہ سنت. اور پھر جناب انس بن مالک یہ خود کہتے ہیں جب وہ چھوٹے تھے، لیکن اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو چھوٹے تھے، کچھ ایسے تھے جو بڑے تھے. ہمارے یہاں جب عام طور پر صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ تفریق نہیں رکھی جاتی کون چھوٹا تھا کون بڑا تھا، سبھی کو صحابہ کے تحت داخل کر لیا جاتا ہے. لیکن انس بن مالک کم سن صحابہ کے اندر شامل ہیں. کہتے ہیں جب ہم کھیل رہے ہوتے تھے اور نبی اکرم ہمارے قریب سے گزرا کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا صبیان، بچوں تم پر ہمارا سلام. واہ واہ، کہاں دنیا چاہتی ہے کہ انہیں سلام پیش کرے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہاں وہ خود رسول ہے جو بچوں کو سلام کرے. کیوں؟ تاکہ بچوں کو ایک شخصیت محسوس ہو. ہمیں بڑوں نے سلام کیا ہے، کتنے بڑے نے سلام کیا ہے، شخصیت محسوس ہو، احترام محسوس ہو. اور پھر خود جناب انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پیغمبر سے سنا تھا کہ وہ ہمیں سلام کیا کرتے تھے تو جب ہم بڑے ہوئے تو ہم بھی بچوں کو سلام کیا کرتے. کیا بات، سبحان اللہ. واہ واہ، یہ سنت وہ ہے کہ جو نبی اکرم نے قائم کرنے کی کوشش کی. شخصیت دی ہے تو سب سے پہلے چیز بچوں کو شخصیت دی جائے، بچوں کا احترام کیا جائے. دوسری چیز بچوں سے شدید محبت کی جائے. محبت کا بھی بہت فقدان ہے. جس کی جو مرضی آتی ہے اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتا ہے. ہمارے استاد نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ جب جانور خریدا جاتا ہے، جانور کا باڑا لگایا جاتا ہے، گائے کا، بھینس کا، بکریوں کا، مرغیوں کا، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایک پلانٹ لگایا جاتا ہے، فارم لگایا جاتا ہے کہ ابھی جانور کو کاروبار شروع کرنا ہے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے معلومات لی جاتی ہے، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، تحقیق کی جاتی ہے کہ بھائی اس میں کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان. کہ جانور کو تم لے کر آتے ہو تو کتابیں پڑھتے ہو، جب انسان کو دنیا میں لے کر آتے ہو اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی معلومات کی ضرورت نہیں. ایک انسان تم نے اس دنیا کو دیا ہے، اس انسان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ایک معاشرہ خراب ہو سکتا ہے. اسے محبت دینا چاہیے. محبت بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں کچھ بچے مٹی میں کھیل رہے. اور یہ ہوتا ہے بچوں کو مٹی بہت پسند ہوتی ہے. ہم جتنا انہیں پانی میں ڈالنے کی کوشش کریں وہ نکل کے وہی مٹی میں جائیں گے کھیلنے کے لیے. نبی اکرم ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں بچے مٹی سے کھیل رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ یہ میلے ہو رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں، نبی اکرم یہاں سے گزریں گے، کوئی آ کر ہاتھ لگا دے، کوئی آ کر مصافحہ کر لے، کیا کر لے، چپٹ جائے. اور ایسا ہوا بھی، یہاں بھی خیر مناسب کروں گا. نبی اکرم وہاں سے گزر رہے تھے، صحابہ نے کہا بچوں ہٹ جاؤ، یہاں سے باہر نکلو، یہاں سے گھر جاؤ. نبی اکرم نے فرمایا خبردار بچوں سے ایسے سلوک نہیں کرتے، رک جاؤ، بچوں کو کھیلنے دو. اور پھر آگے ارشاد فرمایا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو خاک ہے جس میں کھیل رہے ہیں ربیع الصبیان، تمہارے نزدیک یہ مٹی اور خاک ہے، ان کے نزدیک تو یہ بال ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. ان کے لیے بال ہے. پسند کرتے ہیں کہ اسی طرح سے لوگ کھیلنے دو انہیں. اور یہ ہماری روایات میں کئی مرتبہ آیا ہے، دع ابنک یلعب 7 سنین، اپنے بچوں کو چھوڑ دو کہ وہ 7 سال تک کھیلتے رہے. یہ کھیلنا ان کی تربیت کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں تربیت شروع ہوتی ہے پہلی کلاس میں جانے کے بعد. تربیت وہ جو شروع ہوتی ہے اس سے انسان اتنا تبدیل نہیں ہو سکتا جتنی جو 5 سال کے اندر تربیت ہوتی ہے اس سے تبدیل ہو جاتا ہے. کھیلنے دو بچوں کو. اور یہ آپ نے یقین سنا ہوگا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. البتہ میں اس حدیث کی کچھ وضاحت بھی کرنے کی کوشش کروں گا، بزرگان مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الولد سید 7 سنین وعبد 7 سنین ووزیر 7 سنین. نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 سال تک بچہ بادشاہ ہوتا ہے. وہ بادشاہ ہے، ہم غلام ہیں. وہ بادشاہ ہے، ہم اس کے نوکر ہیں. اس کے لاڈ ہمیں اٹھانے ہیں، کبھی دوش پر بٹھانا ہے، کبھی آگوش میں لینا ہے، کبھی گرتا ہو تو اسے سنبھالنا ہے، کبھی اس سے غلطی ہو جائے تو پیار سے اسے رکھنا ہے. وہ 7 سال تک بادشاہ ہے.
لیکن اب اس بادشاہ کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا جو دل چاہے وہ کرے، اسے ظالم بادشاہ نہیں بنانا. بادشاہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے سوائے 3 کاموں کے. ایک، کوئی بہت برا غیر شرعی کام نہ کرے، پہلی بات. دوسری چیز، بادشاہ ہے لیکن کسی اور کو تکلیف نہ دے. تو تمہارے گھر کا بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، کسی اور کو تکلیف نہ دے. اور تیسری چیز، وہ خود اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائے. بچہ ہے، بالآخر بادشاہ بھی ایسا ہے جو نادان ہے، اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے، چھری پکڑ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ بادشاہ ہے اسے جو کرنا ہے کرنے دو. آج میں چلے جاتے ہیں، جناب موسیٰ کا واقعہ موجود ہے. تو بچوں کو 7 سال تک بادشاہ بنانا ہے اور ہمیں اسے غلام بہت محبت دینی ہے. اس کے بعد 7 سال تک کا، اب 7 سال اس کے وہ آئے ہیں، ابھی تک تو بادشاہ تھا، اب وہ تمہارا غلام ہے، تم بادشاہ ہو گئے. اب اسے غلام بنا دو. اب اسے کہو خبردار یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ کام ایسے کیا جاتا ہے. سکھایا جائے گا جس طریقے سے غلام کو سکھایا جاتا ہے. دیکھو گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اسے اس طرح سے رکھا جاتا ہے، اس ٹائم پر رکھا جاتا ہے، ایک خاص وقت مقرر کیا جاتا ہے. صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، رات میں اتنے بجے سو جانا ہے. اگر تمہیں دادا دادی بات کرنے کا کہیں تو تمہیں سلام کرنا ہے، احوال پرسی کرنی ہے، اس طرح سے خداحافظی کرنی ہے. غلام کی تربیت ہو رہی ہے. 7 سال تک وہ غلام ہے. اور پھر جو 7 سال آتے ہیں، کہا اب وہ تمہارا وزیر اور مشیر ہے. اب تمہیں جو کام کرنا ہے اس کی بھی رائے لینی ہے. بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، بیٹا تم کیا کہتے ہو، یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. کتنا خوبصورت طریقہ اسلام نے سکھایا، ایک پوری شخصیت بن جاتی ہے. اللہ. تو یہ محبت ابتدا میں دینی ہے. ابھی ہمارے جو گفتگو ہے وہ 5-6 سال کے بچوں کی ہے. البتہ یہ بھی روایتوں کے اندر آیا ہے، بچے بھی خوش نہ ہو جائے کہ 7 سال تک تو ہماری چھٹی ہو گئی. بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ 5 سال تک وہ بادشاہ ہے، بعض میں آیا 6 سال تک وہ بادشاہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ بادشاہ کب تک رہ سکتا ہے. بہرحال چھوٹی عمر میں وہ بادشاہ آزاد ہے، اسے جو کرنا ہے اسے کرنے دیا جائے. اس عمر کے اندر اسے بہت محبت دینی ہے. اب میں آپ کی خدمت جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ آواز سنتا ہوں. نبی کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی مولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. مل کے درود پڑھ لیجیے محمد وآل نبی اکرم ایک مکان سے گزر رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد جا رہے تھے. مسجد کی طرف جو روانہ ہو رہے تھے تو کیا دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، لیکن جیسے ہی نبی اکرم کو دیکھا دوڑتے دوڑتے نبی کے پاس آئے اور چمٹ گئے. اب ذرا تصور فرمائیے گا، یہ ہم سب کی کوتاہی ہے. ہمارے یہاں پر جو نماز پڑھانے کے لیے آئے، جو خطابت کرنے کے لیے آئے، جو کوئی بھی دینی کام کرنے کے لیے آئے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے ان کے ساتھ چپٹ جائیں؟ اتنی انسیت ہو، اتنی اپنائیت ہو، اتنی محبت ہو. نبی اکرم ہیں جو مبلغ اول اسلام ہیں، سب سے بڑے مبلغ اکبر اسلام ہیں. اتنے بڑے مبلغ، اتنے بڑے، میں چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی کیا استعمال کروں، عالم کہنا یہ بھی ان کے کسر شان ہے. یعنی جو سارا دنیا کا علم ان کے قدموں میں موجود ہے، دنیا کی فساد و بلاغت ان کے قدموں میں موجود ہے، دنیا کی ساری حکمت ان کے قدموں میں موجود ہے. وہ نبی، وہ رسول جو تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہے، جب مسجد کی طرف جاتا تھا تو بچے سے اتنی محبت کرتے تھے، چپٹ جاتے تھے نبی اکرم سے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، خلق عظیم کے مالک ہیں. آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آئیے، آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آئیے. اب بچے تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آئیے، آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آئیے. نبی اکرم کھیلنے کے لیے چلے گئے. بچوں کے ساتھ بچوں جیسا بننا، یہ بھی روایت کا جملہ ہے.
من کان عندہ صبی فلیتصاب لہ، جس کے پاس کوئی بچہ موجود ہو، چاہے وہ اس کا اپنا بچہ ہو یا کسی اور کا بچہ ہو، جب بچہ موجود ہو تو اس کے ساتھ بچہ بن جاؤ، اپنا منصب بھول جاؤ، اپنی عمر بھول جاؤ، اپنے معاشرتی اسٹیٹس بھول جاؤ، بچوں کے ساتھ بچہ بن جاؤ۔ یہ نبی اکرم ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھیننے گئے، اور بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے کہہ رہے ہیں کل جملی کل جملی، ہمارے لیے بھی سواری بنے۔ دیکھیں اب تک تو سنا تھا نا امام حسن امام حسین کے لیے نبی اکرم سواری بنا کرتے تھے، نبی اکرم عام بچوں کے لیے بھی سواری بن رہے ہیں۔ کن جملی ہمارے لیے آپ سواری بنے، ہمارے لیے اونٹ بنے۔ نبی اکرم اللہ اکبر، واقعی بڑا سخت مرحلہ ہے۔ سید الرسول ہونے کے باوجود سواری بنے، بچے سوار ہوئے۔ اللہ اکبر، ان سے بچے سوار ہوئے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ شدید محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بلال آ گئے مسجد سے کہ یا رسول اللہ، نماز میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم یہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ نبی اکرم نے یہ نہیں فرمایا اے بلال انہیں کسی طریقے سے خوش کرو، انہیں کسی طریقے سے دور کرو، میں جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، کہا نہیں، فرمایا میں یہ پسند تو کر سکتا ہوں کہ نماز تاخیر سے ادا ہو، لیکن یہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی ایک بچے کا بھی دل ٹوٹ جائے۔ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ بازمت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محجل فرجہم۔ آپ کے حوصلے سے میرے ذہن میں اتنے مطالب آ رہے ہیں کہ اب مجھے بار بار وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ سارے مطالب ختم بھی ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، دیکھیں بعثت انبیاء کے مقاصد کو خود قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ یہ نبی کون ہے؟ آپ نے سورہ جمعہ کے اندر یقین پڑھا ہوگا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ جو نبی تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے، یہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہے، تمہارے نفسوں کو پاک اور پاکیزہ کرتا ہے، تہذیب نفس کرتا ہے۔ یہ کیسے کرتا ہے؟ سے ممبر پر آ کر تقریریں کر کے چلا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان زندگی گزار کے بتاتا ہے زندگی ایسے گزاری جاتی ہے۔ تو نبی اکرم کے درمیان موجود تھے، کہہ رہے تھے سواری بنو۔ اچھا وہ سوال بھی جو لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک محفوظ ہوگا انشاءاللہ اس کا بھی میں جواب دینے والا ہوں کہ عام بچوں میں اور حسن و حسین میں کیا فرق ہے۔ اب جب بلال نے کہا کہ آئیے نماز پڑھائیے، بلال نے کہا نبی نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ بچے اس طرح سے ناراض ہو جائے اور میں تمہارے پاس آ کے نماز پڑھاؤں۔ جاؤ گھر میں جاؤ اور گھر میں جو بچوں کی پسند کی چیزیں موجود ہو وہ لے کر آؤ۔ جناب بلال گھر میں گئے اور نبی اکرم کے گھر سے 8 اخروٹ کے دانے لے کر آئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے۔ نبی اکرم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ دیکھو اخروٹ آ کے تمہارے لیے جاؤ لے کر جاؤ، کہا نہیں، کیا خوبصورت اور لطیف جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اے بچوں اپنی سواری کو اخروٹ کے بدلے بیچو گے؟ اخروٹ خریدو اپنی سواری بیچو، کیا اس پر راضی ہو؟ سارے بچوں نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں ہم اس سودے پر راضی ہیں۔ اخروٹ بچوں نے لے لیے تو اس رحمت للعالمین رسول نے فرمایا وہ میرا بھائی یوسف تھا جو چند کوڑیوں کے بدلے بک گیا، اور یہ اس کا بھائی نبی خدا ہے جسے چند اخروٹوں کے بدلے بیچ دیا گیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ممبروں سے صرف علی علی بیان ہوتا ہے، ہم علی علی کے ساتھ نبی نبی بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سننے والے ہوں تو نبی نبی بھی بیان کرتے ہیں، علی علی بھی بیان کرتے ہیں، اور خدا خدا بھی بیان کر سکتے ہیں۔
تو یہ نبی اکرم کی سیرت اکرم تھی، اور یہ نبی اکرم کی سیرت اکرم کی وجہ سے یہ ہمیں معاشرہ نظر آتا ہے جو اتنا پاک اور پاکیزہ معاشرہ بنا ہے کہ جس نے پھر دنیا پر حکومت کی ہے۔ صحیح ہے اس کے اندر خرابیاں بہت سی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس حکومت کو آئینی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن جو معاشرے کی تربیت کی بالخصوص ائمہ اطہار السلام نے اپنے معاشرے کی تربیت فرمائی، تو مسلمانوں میں کوئی نہ کوئی ایسا موجود تھا کہ جو پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے۔ بس عزیزوں میں اس بات کو بیان کرو اور میں محفل کو تمام کروں۔ بچوں کے لیے بھی، عام بچوں کے لیے بھی نبی اکرم سواری بن گئے، امام حسن امام حسین کے لیے سواری بن گئے، لیکن آپ نے اگر توجہ سے سنا ہو واقعہ تو فرق واضح ہو چکا ہے۔ جب نبی اکرم عام بچوں کے لیے سواری بنتے تھے تو نبی اکرم نے کہا کہ اے بچوں، اس سواری کو تم اخروٹ کے بدلے بیچو گے؟ تو کسی بچے نے نہیں کہا نہیں بیچیں گے، کیونکہ وہ سواری کی اہمیت سے واقف نہیں تھے۔